اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ وما خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 ٹھیک ہے بھائی، صحیح نا؟ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے لکھی ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 مہینے لکھی ہے۔ کب سے 12 مہینے لکھی ہے؟ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جب اس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، اس دن سے جب اس نے آسمان اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا، تخلیق کیا تھا اللہ نے، اسی دن سے مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 ہی ہے۔ منها 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ ان مہینوں میں از خود قتال میں، جنگ میں، لڑائی میں ملوث ہو کر اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا، کیونکہ یہ 4 مہینے محترم ہیں، احترام والے ہیں، ان کے درمیان لڑائی، جنگ، قتال حرام ہے۔ اور ان 4 مہینوں کے علاوہ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور تم بھی تمام مشرکین سے اسی طرح جنگ کیا کرو جس طرح سب وہ اکٹھے ہو کے تم سے جنگ کرتے ہیں۔ آج بھی اکٹھے ہو کے جنگ ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، تم بھی ان مشرکین کے ساتھ اسی طرح قتال کیا کرو، مل کے، جس طرح یہ سب مل کے تم سے قتال اور جنگ کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تقوی داروں کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت کا پہلا حصہ، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عبادات اور معاملات کے احکام ان مہینوں اور سالوں کے اعتبار سے مقرر کیے جائیں گے جو مہینے اور سال اہل عرب کے نزدیک معروف تھے، نہ کہ وہ مہینے جو عجمیوں میں یا رومیوں میں یا ہندیوں کے نزدیک معروف تھے۔ اور عرب کے نزدیک معروف کیا تھے؟ عرب کے نزدیک مہینے کا اعتبار چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی یہ اب تو اس کی حیثیت اسلامک اور اسلامی ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی جب جاہلیت کا زمانہ تھا اور عرب مشرک تھے، اس وقت بھی ان کے یہاں ایک مہینہ 30 دن کا ہوتا تھا، یا 30 سے کم کا ہوتا تھا، 30 سے زیادہ کا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 12 مہینوں کو مقرر کیا، اور اس میں شرعی اعتبار سے جو بھی معاملات ہوں، عبادات، وہ اسی اعتبار سے ہوں گے۔ میں نے ابھی کہا عبادات اور معاملات۔ عبادات کیا ہے؟ بھائی رمضان کا چاند دیکھنا ہے، عید کرنی ہے، سمجھے، اور حج کے معاملات ہیں، تو یہ سارے قمری مہینے کے اعتبار سے ہوں گے۔ اور معاملات کا کیا مطلب ہے؟ معاملات کا مطلب یہ ہے کہ
کہ شرعی طور پہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی ڈیلنگ یا کوئی معاملہ کیا ہے، مثال کے طور پہ قرض کا کوئی لین دین کیا اور آپ نے اس میں کوئی ڈاکیومنٹ تیار کیا ہے، کوئی لکھت پڑھت کی ہے، اور یہ لکھنا پڑھنا یہ بھی ایک شرعی حکم کو پورا کر رہے ہیں جو لین دین کے حوالے سے، تو اس میں زیادہ بہتر یہی ہے کہ اسلامی یعنی قمری تاریخ ڈالی جائے. ٹھیک ہے، آج حال یہ ہے، پتہ نہیں کہ آج کیا تاریخ ہے قمری؟ پہلی ہے. میں نے جمعے میں کہا کہ ڈے آفٹر ٹمارو ول بھی پہلی، طور صاحب نے آج پہلی کر دی. کمپیوٹر بہت غلط چلا گیا. تو یہ مہینے جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان میں ان مہینوں کا ذکر کر دیا، اور پھر یہ بھی بتا دیا. اچھا، یہ تو ہو گئی یہ اسلامی محرم سفر ربیع الاول کی جو 30 کا ہوتا ہے یا 29 کا ہوتا ہے. اب جو دوسرا کیلنڈر ہے گریگورین کیلنڈر، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے جس میں 30 کا بھی مہینہ ہوتا ہے اور 31 کا بھی ہوتا ہے، 29 کا بھی ہے. اچھا اچھا، ہاں صحیح. بات یہ ہے کہ اگر قرآن کے سورہ یونس کی ایک آیت دیکھا جائے تو اس لحاظ سے ہم اس کیلنڈر کو بھی اسلامی مانتے ہیں کسی درجے میں، پارشلی صحیح. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی جعل الشمس، یہ ہم اس نام کے ساتھ اس کے ساتھ عیسوی لکھتے ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ عیسائیوں کا ہو گیا، نہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. چاند کو سورج کو ضیاء بنایا اور چاند کو نور بنایا، دونوں کا مطلب ہے لائٹ، لیکن دونوں میں کس قسم کی روشنی وہ ابھی ڈیفرنس یہاں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. اور اس کی منازل اللہ تعالیٰ نے مقرر کی، کیوں؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں کا حساب کتاب جان سکو، معلوم کر سکو، رکھ سکو. تو پتہ یہ چلا کہ سورج کا جو حساب جو شمسی مہینے جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی قرآن کے لحاظ سے مہینے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے مکمل اور کلیتاً شرعی حیثیت جو ہے وہ انہی قمری مہینوں کی ہے، جس میں مہینے 30 کے ہوتے ہیں یا 29 کے ہوتے ہیں. تو اب ہم لوگ چونکہ مسلمان تو ماڈریشن پہ رہنا اس نے سیکھا نہیں ہے، تو وہ اس کو کہہ دیتا ہے یہ عیسائیوں کا ہے کیلنڈر، اور سارا اپنا حساب کتاب شادی بیاہ مرنا جینا ہے اور برتھ ڈے اور برسی اور فلاں جتنی بھی شرعی غیر شرعی ضروری غیر ضروری اسی کے حساب سے کرتا ہے، اور کہتا بھی یہ غیر مسلموں کا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، اور اسلامی تاریخیں جو ہیں ان وہ بھی یاد ہونی چاہیے، اس کا بھی رواج ہونا چاہیے. مجھے خود یاد نہیں رہتی اسلامی تاریخ، وہ تو جو شادی کا وہ جو شریعہ کا جو کیا سرٹیفکیٹ جو ہے اس کے اوپر صرف میں سمجھتا ہوں، اس کے علاوہ کہیں لکھنے کی نوبت، لیکن یہ کہا تو جائے گا کہ آپ لوگ لکھیں، یاد کریں. آج یہ طور صاحب آپ کون سے کمپیوٹر کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کا کمپیوٹر 72 گھنٹے آگے چل رہا ہے. اچھا، یہ جو مہینے ہیں، اب ان مہینوں کے اندر 4 مہینے جو ہیں وہ ہیں حرمت والے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں دوسروں کے اوپر بھی ظلم نہ کرنا، اپنی جانوں پہ بھی ظلم نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ 4 مہینے بہت حرمت والے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان 4 مہینوں کے علاوہ دوسرے باقی 8 مہینوں کے اندر دوسروں پہ ظلم کرنا جائز ہے، نہیں. فرمایا کہ یہ جو 4 مہینے جو ہیں حرمت والے اور احترام والے، ان 4 مہینوں میں قتال، لڑائی جھگڑا، اس کا عذاب دوسرے مہینوں کے مقابلے میں 2 گنا اور 4 گنا ہے. جبکہ ان
مہینوں کے اندر یہ جو حرمت والے مہینے، ان مہینوں میں عبادات کا اور ریاضات کا اجر و ثواب بھی دگنا اور 4 گنا ہے۔ 4 مہینے وہ جو احترام والے حرمت والے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے۔ لیکن اسلام سے پہلے اس کے اندر بھی عرب جہلا جو ہے وہ ہیر پھیر کر دیتے تھے اور ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ اب یہ 4 مہینے صرف محترم ہیں اور مہینے محترم نہیں ہیں۔ اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اندر لڑائی جھگڑا، قتل و قتال، اس کا گناہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں کرنے سے 2 گنا اور 4 گنا ہے۔ ان مہینوں کے اندر عبادات کرنا بھی دوسرے مہینوں کے مقابلے میں بے انتہا افضل ہے۔ اصل بات یہ ہے سارے مہینے، سارے دن، سارے اوقات، ساری ساعات اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے اور بعض کے اوپر فضیلت ہے۔ جیسے رمضان کی فضیلت سے کون کافر انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ہمارے نزدیک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ربیع الاول کا، بعض حضرات شاید اس کو نہ سمجھتے ہوں لیکن میری دانست میں تو ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہے۔ ہم اس ربیع الاول کے مہینے کو بھی جو آنے والا مہینہ ہے اس کا نام ہی ربیع، بہار، ربیع الاول، پہلی بہار۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے جہاں پہلے ساری خزاں تھی، آپ کے اس دنیا کے اندر تشریف لانے سے بہار آ گئی۔ اس بہار یہ روحانی طور پہ بھی آئی ہے، ظاہری اور باطنی دونوں طور پہ آئی ہے۔ تو لہذا اس مہینے کو بھی فضیلت والا اور ایک ورچوس منتھ جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں۔ محرم کا مہینہ، محرم، اچھا پھر یہ سفر کے مہینے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں؟ خالی کا مہینہ، خالی، اور یہ کہتے ہیں یہ منحوس مہینہ ہے۔ بالکل، اور اس میں عموماً بہت سے لوگ شادی سے بھی گریز کرتے ہیں، بلائیں اترتی ہیں۔ اور کہا جو ہسبینڈ جو ہے نا، ہسبینڈ جیسے میں اور آپ، مظلوم شوہر، کہتے ہیں ان کے اوپر یہ بڑا بھاری ہوتا ہے۔ یہ چیزیں سب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز اسلام نہیں بتاتی، نہ شریعت بتاتی ہے، نہ اسلام کے کسی پہلو اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کہنے سے۔ یہ عورتیں ہمارے یہاں سے مراد یہ ہے کہ ہمارا خطہ تو بہت وسیع ہے نا، پاکستان بھی ہمارا ہے، ہندوستان بھی ہمارا ہے، بنگلہ دیش بھی ہمارا ہے۔ تو یہ اس پورے خطے کی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اس مہینے شوہروں کو خوش رکھو، سفر کے مہینے میں، اور ان کے صدقے ودقے اتارتے رہو۔ $1.25 جو ہے، $1.25 میں تو ایک لپسٹک بھی نہیں آتی، سمجھے، نمبر 2 والی بھی نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ صدقے کا ڈبہ لے جا کے اور وہاں پر اس میں ڈالو صدقے میں۔ ہم نے کہا ہم صدقہ ہی یہاں سے اٹھا دیتے ہیں، ختم، نہ رہے بانس نہ بجے بانس۔ اور کہتے ہیں اچھے کھانے پکا کے، ایسا نہ ہو کہ کہیں سرتاج جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے، کھسک جائے۔ تو یہ سب باتیں جو ہے نا، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ اپنے لحاظ سے فضیلت والا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت، یہ بات میں نے اس لیے کر دی چونکہ مہینہ اسلامی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جی سفر کا مطلب ہے، صفرا کہتے ہیں نا پیلا ہٹ کو، کہ پیلے کہ اس مہینے میں شوہروں کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ کہاں پیلا؟ جو کالے ہیں وہ کالے، جو گورے ہیں وہ گورے، جو سانولے ہیں وہ سانولے، کوئی پیلے ویلے نہیں ہوئے، جو جیسا ہے وہ ویسا ہی ہے۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، ان کی کوئی شرعی ہے۔ عقیدہ جب کمزور ہوگا، جب دل کے اندر بات غلط آئے گی تو پھر فیصلے بھی ویسے ہو جائے گا۔ نہیں بیمار ہوتا ہوا تو ہو جائے گا۔ تو لہذا مہینوں کے اعتبار سے اس قسم کی جو چیزیں جو ہیں، ہاں یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے کہ محرم کے مہینے کو، محرم کا مہینہ انتہائی قابل احترام ہے، اور محرم کے مہینے کو اس تعلق سے، جیسے میں شروع میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ یکم محرم جو ہے وہ خلیفہ بلا فصل، خلیفہ ثانی
سیدنا امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور 10 محرم جو ہے وہ شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا ان کی شہادت عظمیٰ اس کا دن ہے۔ تو لہٰذا میں شرعی اعتبار سے بھی ان ایام کے اندر کسی قسم کی خوشی اور کسی قسم کی پروگرام یا کوئی لنچ اور ڈنر پارٹی جو ہے اس سے پرہیز کرنے کو اور گریز کرنے کو ترجیح دیتا، سیدھی بات۔ اب اس کے اوپر بھی اس وقت چونکہ مناسب موقع نہیں، اور محرم میں ہم نے ان تمام واقعات کے اوپر تفصیل سے بات کی۔ ذوالحجہ کا مہینہ جو ہے، حج جو ہے اسی مہینے کے اندر ہوتا ہے، وہ مہینہ اپنے اعتبار سے بڑا ورچوس ہے، اور پہلی 10 دن اس کے جو ہیں قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر والفجر ولیال عشر، ولیال عشر جو ہے یہ 10 راتیں یعنی 10 دن، یہ ذوالحجہ کے پہلے جو ہیں ان کا ذکر ہے۔ تو بعض دنوں کو بعض دنوں کے اوپر فضیلت ہوتی ہے، بعض مہینوں کو بعض مہینوں کے اوپر فضیلت اور فوقیت ہوتی ہے، بعض مکانات کو دوسرے مکانات۔ یہ مسجد قابل احترام جگہ ہے، اس مسجد سے افضل ترین مسجد مسجد نبوی ہے، اس مسجد سے افضل ترین مسجد مسجد بیت المقدس ہے، اس مسجد سے افضل ترین مسجد جو ہے وہ بیت اللہ الحرام ہے۔ تو اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے اور اس کی فضیلت اپنی جگہ۔ یہ مسجد ہے، اگر علاقے کی کوئی مرکزی جامع مسجد ہے تو اس کی فضیلت اس مسجد سے زیادہ ہے، اور اس کی فضیلت اس لیے ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہیں کہ یہ اس ٹاؤن کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ فضیلت والی بات ہے۔ اسی طرح بعض انبیاء کی دوسرے انبیاء کے اوپر فضیلت، نبیوں کے اوپر رسولوں کی فضیلت، اور رسولوں میں بھی اولو العزم من الرسل جو ہیں، جو 5 مائٹی پروفٹس جو ہیں، ان کی تمام رسولوں کے اوپر فضیلت، اور تمام 1,24,000 کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت۔ قرآن میں ہے نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، دنوں کے لحاظ سے میں یہ بات کر رہا ہوں اسی آیت کے روشنی میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر لطف و کرم فرمانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے چاہیے اس کے لطف و کرم کی توفیق، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو توفیق عطا فرماتے ہیں، توفیق بخشتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ افضل ساعات میں فضیلت والے جو لمحات اور دن اور ایام اور رات اور مہینے جو ہوتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینے کا، اللہ کے جو یہاں سزا دینے کے جو طریقے ہیں، ان میں سزا دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقدس ایام میں بھی فضیلت والے دن اور فضیلت والی راتوں میں بھی ان سے برائی کرواتا ہے، اور وہ پھر اللہ کے دائمی عذاب میں مبتلا ہو کر ان اوقات میں بھی برے کام کا، مثال کے طور پہ ایک شخص ہٹا کٹا ہے، رمضان میں روزے نہیں رکھتا، یا روزے رکھتا ہے بڑا تگڑا، اور پھر رات میں افطار کھا کے 2.5-3-6 کلو، اور پھر کہتا ہے میں تو تراویح نہیں پڑھ سکتا، میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، میں نے 3 کلو خالی پکوڑے کھائے۔ یہ بھی کہ ساتھ وہ کتنی مبارک اور مقدس اور نیک ہے کہ ساری دنیا کے بچے، بوڑھے، جوان، چھوٹے بڑے، یعنی آفسوں میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے کام کرنے والے، اور دھوپ میں مزدور دھوپ کے نیچے دن بھر کام کرنے والے، وہ سب اللہ کے راستے، اللہ کے دربار کے اندر سب بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں،
اور اسی لمحوں میں ایک شخص اپنے گھر کے اندر بڑے آرام دہ صوفے میں بیٹھ کے ٹک 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 جو ہے وہ اپنے چینل بدلتا رہتا ہے. تو یہ یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عذابوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ نیک مہینوں میں، مقدس مہینوں میں، نیک ساعات میں، نیک گھڑیوں میں، اچھے دنوں میں اور اچھی راتوں میں اپنے فضل اور اپنی عبادت کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. اس آیت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اللہ تعالیٰ تقوی داروں کے ساتھ ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی کا ادنا درجہ کیا ہے؟ اسٹیٹ آف گاڈ فیئرنگ. تقوی، رائچسنس. تقوی کا ادنا درجہ ہے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اس پر یقین رکھنا اور اس کا اقرار کرنا، یہ ادنا ترین درجہ ہے تقوی کا. اچھا، پھر جب آدمی تقوی کے ظاہری اور باطنی تقاضے پورے کرتا ہے، یعنی اس تقوی کو کہ اعلیٰ درجہ ہائی اسٹیٹس اس تقوی کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قلب کو ایک باطنی اندرونی نور نصیب عطا فرما دیتا ہے، اور پھر اس کا قلب اخلاق ذمیمہ، گندے اور بد اخلاق سے پاک کر دیتا ہے، اور قلب کی اللہ تبارک و تعالی اس کی صفائی کر دیتا ہے، اور بندہ مومن کو کیا حاصل ہو جاتا ہے؟ تقوی السر. یہ تقوی کی ایک اسٹیٹ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. تقوی سر کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا قلب اللہ کے سوا ہر چیز سے فارغ ہو جائے، بس اللہ ہی اللہ اس کے دل کے اندر ہو. اور یہ اسٹیٹ کب ملتی ہے؟ یہ اسٹیٹ ملتی ہے من کان للہ کان اللہ لہ. جب بندہ پورا کا پورا اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر پورا کا پورا اس کا ہو جاتا ہے. اچھا جی، آگے انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، حرمت والے مہینوں کا پیچھے ہٹا دینا محض کفر میں آگے بڑھنا ہے، کفر میں زیادتی کرنا ہے. یُذَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا. اس سے وہ کافر لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اسے ایک سال حلال گردانتے ہیں اور دوسرے سال حرام قرار دے دیتے ہیں. کیوں؟ لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ ان مہینوں کا شمار پورا کر دیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرمت بخشی ہے، اور اس مہینے کو بھی حلال کر دیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم، جب تم سے یہ کہا جاتا ہے، انفروا، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، استاقلتم الی الارض، تم بوجھل ہو کے، بھاری ہو کے زمین کی طرف جھک جاتے ہو، زمین کی طرف چپک جاتے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں ہے مگر بہت کم. یہ آیت، اچھا کافر کیا کرتے تھے؟ 4 حرمت والے مہینے ہیں، اپنے مقصد کے لیے کبھی مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. یہ کبھی سنا؟ مہینے کو آگے پیچھے کر دینا. اللہ تعالیٰ یعنی محرم کو آگے لے گئے یا پیچھے لے گئے، 1 مہینہ آگے کر دیا، 2 مہینہ آگے کر دیا، یا 1 مہینہ پیچھے. اس کو کہتے ہیں نسی. اب اس کی بہت بڑی تفصیل ہے، دوسری مثالیں ہیں، یعنی بزنس ٹرانزیکشن کے ساتھ، کہ بزنس ٹرانزیکشن کے اندر غلط قسم کی ٹرانزیکشن وہ نسی کیسے کہلاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا دل اور جگر اس بھاری الفاظ کے متحمل نہیں ہو سکتا
تو پہلے انشاءاللہ یہی صحیح مہینوں والا ہے، اس کے بعد مثالیں وہاں سے بھی آ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا بالکل اسی طرح جیسے ہم نمازوں کو آگے پیچھے کبھی کر دیتے ہیں۔ ایسا ہے کہ میں ابھی آرام کر رہا ہوں، بعد میں قضا بھی تو پڑھ سکتے ہیں، قضا کا بھی تو اللہ نے حکم دیا۔ بڑے بڑے مفتی ہیں نا ہمارے یہاں، تو سب مفتی ہیں کہ اللہ نے تو قضا کا حکم دیا ہے، قضا کا مطلب بھی تو پہلے سمجھو۔ کبھی کسی نے اعلان سنا ہے گاؤں میں کہ بھئی گاؤں کے نمبردار چودھری علمدین صاحب قضاء الہی سے فوت ہو گئے، ان کی نماز جنازہ اتنے بجے ہوگی کل فلاں نماز کے بعد؟ تو قضا کا مطلب یہ ہے یعنی وہ نماز آپ کی جو تھی وہ مر گئی ہے، اب آپ نے بس اس کی گنتی پوری کرنی ہے تاکہ کم از کم بے نمازیوں کے شمار میں سے باہر نکل آئیں۔ جان بوجھ کے نماز، ہاں بعض اوقات انسان کی مجبوری ایسی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، آفس میں آدمی ہے نہیں ہل سکتا، پتہ ہے اس کو دل میں اندر سے ایک کیفیت ہے کہ نماز کا ٹائم جا رہا ہے، کوئی میٹنگ ہے، کوئی ڈسکشن ہے، کوئی سفر نہیں، کیا کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، سفر میں بعض اوقات آدمی ہوتا ہے، اور بعض آدمی ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ کسی اوپن ایریا کسی جگہ کے اوپر جو ہے نماز پڑھنے، بعض آدمی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے احوال کو جاننے والا، لیکن قصدن یہ بھی اسی طرح کافروں میں اللہ فرماتے ہیں یہ خالی کفر نہیں ہے، یہ آگے پیچھے کرنا، یہ کفر کے اندر زیادتی کرنا ہے، یعنی کفر میں آگے بڑھنا ہے۔ پھر آگے جو اللہ نے کہا تم لوگوں کو کیا ہو گیا، تم اللہ کے راستے میں نکلتے نہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں نکلو، یہ آیت غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر نازل ہوئی، اور غزوہ تبوک ہوا تھا سن 9 ہجری میں۔ تبوک ایک چشمہ ہے جو وادی قرا میں مدینہ سے 12 مرحلے کے فاصلے کے اوپر شام کے نزدیک واقع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی مہم سے فارغ ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینے میں قیام فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روم کے عیسائیوں سے جہاد کی تیاری کا حکم دے دیا۔ یہ بہت تنگی کا زمانہ تھا، شدید گرمی تھی، اور پھر فصل کے پکنے کا، خاص طور پہ کھجوروں کے پکنے کا موسم تھا، اور یہ جو زمیندار، یہ کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں، جو فصلوں کی کٹائی کرتے ہیں، گندم ہو یا چاول ہو یا کھجور ہو، ان کا ایک ایک آدمی قیمتی ہوتا ہے فصلوں کی کٹائی کے موقع پہ۔ یعنی بڑے جو اسٹوڈنٹ جو ریگولر بھی ہوتے ہیں وہ اسکول نہیں جاتے، کہتے ہیں یہ کام جو سارا سال تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، وہ پھر عین موقع جب فصل کٹنے کا موقع تھا وہ کہتے ہیں ایجوکیشن پیچھے اور فصل کی کٹائی یہ ضروری، کیونکہ اس کے اوپر سارا سال کا پھر ڈیپینڈ ہے، اخراجات کا، کمائی کا، تو فصل کی کٹائی ایک بڑا اہم موقع ہوتا ہے۔ صحابہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ مدینے میں ہی ٹھہریں، کھجوریں پکی ہیں، ان کھجوروں کو اب اتارنا ہے اور مدینہ سے باہر نکلا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نکلو، تو یہ باہر نکلنا ان کے اوپر بڑا شاق اور بڑا بوجھل ہو رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہمیشہ طریقہ کار اور یہ آپ کی میتھڈولوجی تھی، یعنی کسی ایکسپیڈیشن پہ جانے وقت کہ آپ کسی کو بتاتے نہیں تھے، صرف جو آپ کی جو قریبی حضرت ابوبکر، عمر وغیرہ، سیدنا علی المرتضیٰ وغیرہ، ان کو آپ بتا دیتے تھے اور یہ اپنے طور پر تیاری کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایکسپیڈیشن کی تیاری کا منہ سے زیادہ شور نہیں بتاتے تھے، اعلان نہیں کرتے تھے، بل اشاروں سے آپ آنکھ کے اور ہاتھ کے اشارے سے پتہ چلتا کہ بھئی تیاریاں ہو رہی ہے، اب یہ جب تیاری مکمل ہو جائے گی تو نکلنا ہے۔ لیکن جب یہ رومیوں کے ساتھ یہ مسئلہ پڑا اور بڑا سخت لڑائی کا مرحلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی ایکسپیڈیشن کا کھل کے صحابہ سے کہا کہ بھائی نکلنا بھی ہے اور اس کی تیاری بھی پوری طرح کرنی ہے۔
سفر بھی دور کا تھا، مشقت بھی بہت تھی، دشمن بھی بڑا رومی تھے، روم کے بڑا یعنی تو منافقین جو تھے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے ایکسکیوز پیش کرنا شروع کر دیے. کسی نے کہا جی میری نئی نئی شادی ہوئی ہے اور میں دلہن اپنی نہیں چھوڑ سکتا، یہ بھی کہا. کسی نے کہا گرمی بہت ہے میں نہیں نکل سکتا. اور یہ منافق تو اوپر سے مومن ہوتا ہے، اندر سے کافر ہوتا ہے، تو وہ جو بکواس کرنا چاہے اس کو نہ نبی کی عزت کا نہ احترام کا کوئی لحاظ کوئی پاس نہیں ہوتا. کسی نے آ کے یہ کہا روم کی طرف جانا ہے اور رومن لڑکیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور مجھے اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے، تو میں شہوت سے بھرا ہوا ہوں، سو ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو لہٰذا آئی کین ناٹ گو. یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہی کر سکتا ہے جس کی آنکھ میں نہ حضور کی لحاظ ہو اور نہ دل میں آپ کی محبت ہو، نہ یہاں پر آپ کا احترام ہو. وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے کافر تو کھلم کھلا دشمن ہے، ان کو تو لے کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں. یہ منافق ہی ایسی باتیں اور ایسی بہانے کر. کسی نے کہا کہ گرمی بہت ہے اور میں ستو پیتا ہوں، میں کتنے اپنے ساتھ ستو لے کے چلوں گا، کہاں کہاں گھول کے پیتا رہوں گا. تو اس قسم کے باقاعدہ یہ سارے ایکسکیوزز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پیش کیے. اور جو حضور کے جانثار صحابہ تھے انہوں نے کہا جی کھجور لگی ہوئی اور پیسوں کی بھی ضرورت ہے اور سب کچھ ہے، لیکن جب آپ کا حکم آ گیا تو ہر چیز پیچھے ہو گئی اور آپ کا حکم جو ہے وہ علی الراس والا ہے، سر ہونا ہوتا. پھر سب چیز پیچھے، ہر چیز کی اہمیت ہے لیکن جب آپ کا حکم آ گیا تو سب چیز پیچھے چلی گئی، آپ کا حکم سب سے آگے آ گیا. منافقین ایک یہودی اس کا نام تھا سویلم، اس کے گھر جمع ہوئے اور ایک دوسرے کو انہوں نے مل کے یہ مہم چلائی کہ جتنے منافقین ہیں وہ بھی نہ جائیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ وہ بھی اس ایکسپیڈیشن میں نہ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ یہ منافقین اس یہودی کے گھر میں جمع ہیں اور یہ پلاننگ اور یہ سازش کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اس بات پر ناراض ہوئے کہ آپ نے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو چند اصحاب کے ساتھ بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ سویلم یہودی کے گھر کو آگ لگا دے. حضرت طلحہ نے ایسے ہی کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سفر کی تیاری شروع کی، مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا، چندے کی اپیل کی، جہاد میں شرکت کی اپیل کی، مال خرچ کرنے کی ترغیب دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس ایکسپیڈیشن کے لیے دل کھول کے اپنا مال خرچ کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے جو آپ کے داماد بھی تھے دل کھول کے ان کی تعریف کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اتنا کار خیر عثمان نے کیا ہے، اگر آج کے بعد عثمان کوئی خیر کا کوئی نیکی کا بھلائی کا کام نہ بھی کرے تب بھی اس ایکسپیڈیشن کے اندر اپنے پیسوں کے ساتھ اور ہر چیز کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ شریک ہونا، خاص طور پہ سارے مجاہدین کو سپورٹ کرنا، یہ اتنا زیادہ ہے اور اتنا بھاری ہے کہ آئندہ اس کو کسی نیک کام یا بھلائی کے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہارے ساتھ کسی دوسری قوم کو تبدیل کر دے گا. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اسے کچھ نقصان بھی نہ پہنچا سکو گے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں چند مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ کام نہیں کرو گے تو میں تمہیں پیچھے کر کے تمہاری جگہ نئی دوسری قوم لے کے آ جاؤں گا. امریکہ میں بھی مسلمانوں نے اگر ڈالر کمانے کے ساتھ ساتھ دین کے کام کو نہیں کیا اور پیچھے رکھا تو یہ نہ سمجھیں کہ یہاں سے کوئی عبداللہ اور عبد الرحمن اور محمد احمد اور صدیقی صاحب اور فاروقی صاحب اور عثمانی صاحب اور علوی صاحب اور جعفری صاحب اور تقوی صاحب آئے تھے. نہیں، یہ سب جو ہے نا یہ
پتہ نہیں کس کس کے اندر تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے یہ گوروں میں اور کالوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیسی مطلب ہے کہ تبدیلی لے کے آ رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں کہ بڑا بڑا جگہوں پہ جا کے قربانیاں دے کے دین کا علم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پشتی مسلمان ہیں ہم جیسے، وہ اس میں نہ رہیں کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم اللہ رسول کا نام لیتے ہیں تو اللہ دین کے ٹھیکیدار ہم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، کام جس سے میں خوش ہوتا ہوں دین کا لے لیتا ہوں، ورنہ تمہیں ایک طرف کر دوں گا اور دوسری قوم کو لے آؤں۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہیں لے کے تمہیں ہٹا دوں گا، بدل دوں گا، دوسری لے کے آ جاؤں گا۔ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، تم اس کو کچھ نقصان بھی نہ پہنچا سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب بڑی اہم آیت آ گئی، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم ان کی کن کی، اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو کیا ہوا؟ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اللہ نے تو اس وقت بھی اپنے رسول کی مدد کی تھی، إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا۔ اس حد تک اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مکے سے نکلنا پڑا تھا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا۔ ثانی اثنین، حالانکہ وہ دو میں دوسرے تھے، دو تھے جب نکلے تھے اور دو میں دوسرے۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، لا تحزن، غم نہ کرنا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے ان کے اوپر سکینہ نازل فرمائی۔ وأیدہ بجنود لم تروہا، اور انہیں ایسے لشکر کے ذریعے قوت بخشی۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، یعنی انہیں ایسے لشکروں کے ذریعے تقویت بخشی، قوت بخشی جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور کافروں کے بول کو نیچا کر دیا، سرنگوں کر دیا۔ وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ ہی کا فرمان بلند رہنے والا ہے۔ واللہ عزیز علیم حکیم، اللہ تعالیٰ عزیز یعنی مکمل اقتدار کا مالک، حکیم بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ثانی اثنین فرمایا، یعنی دو میں دوسرا۔ دو تھے نا، حضور تھے اور ابو بکر تھے۔ دین کے اکثر مناسب میں، اکثر مواقع میں حضرت ابو بکر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثانی تھے، یعنی آپ کے دوسرے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو دعوت اسلام دی، وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت ابو بکر نے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان بن عفان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح دعوت دینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دعوت دینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی تھے، یعنی دوسرے۔ ثانی کا مطلب دوسرا۔ تمام غزوات میں جتنی بھی لڑائیاں ہوئی، تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر موجود، آپ کے ساتھ یا آپ کے پیچھے، یعنی آپ کے دوسرے، اس میں بھی ثانی اثنین۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے تو دوسرے فوراً ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اٹھیں گے، اس کے بعد حضرت عمر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے تو حضور کے دوسرے یعنی ثانی جو ہے وہاں پر جانے والے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ تبلیغ دین ہو، مغازی یعنی ایکسپیڈیشن ہو، لڑائیاں ہو، ہجرت ہو، امارت ہو، امامت ہو، قبر ہو، حشر ہو، جنت میں داخلہ ہو، تمام دینی مناسب اور مواقع میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں اور ثانی آپ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لاچار اور مجبور کر دیا اور آخری حربہ کفار نے استعمال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا، اور بالکل انہوں نے وہ وقت اور وہ رات بھی مقرر کر لی حضور کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی، اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی بھیجی، کہا بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو یہاں سے نکلنا۔ میں نے پہلے کسی جگہ پہ ذکر کیا تھا، وہ جو ایک میٹنگ ہوئی تھی دار الندوہ ایک جگہ تھی وہاں پر، اور شیطان ابلیس جو ہے وہ ایک نجدی شیخ کے بھیش میں آیا، کسی نے یہ تجویز دی کہ بھائی ان کو جلا وطن کر دو، ان کو نکال دو یہاں سے۔ تو اس پہ یہ ابلیس بہت رویا، کہا اپنے علاقے سے خالی کر کے میرے نجد کے علاقے میری طرف بھیج رہے ہو، یہ تو زبان کے بہت میٹھے ہیں، یہاں بھی تبلیغ کرتے تھے تمہاری جان چھوڑ جائے گی اور وہاں پر میرے علاقے کے سارے لوگوں کو مسلمان کر دیں گے، اچھا اپنی مصیبت ہمارے گلے ڈال رہے ہو۔ تو ابلیس بہت رویا، انسان کی شکل میں آیا۔ پھر تجویز یہ آئی کہ ان کو قید کر کے ایک گھر میں ڈال دیا جائے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں نہ کھانا دیا جائے نہ پینا دیا جائے، نہ وہاں سے ان کو نکالا جائے، خود بخود 1 مہینے 2 مہینے جتنے دن زندہ رہیں گے آخر بھوک پیاس کی شدت سے ایک دن وہاں پر نعوذ باللہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو پھر ابلیس نے یہ کہا کہ میں تو یہ سمجھتا تھا تم بڑے عقل مند آدمی ہو، یہ مکہ کے جتنے بھی یہ جو ہیں، لیکن یہاں تو سارے ابو جہل ہیں، میں تو ایک کو سمجھ رہا تھا ایک ابو جہل ہے، یہاں تو پورا ٹولہ ہی ابو جہل کا ہے۔ انہوں نے کہا تم وہاں پر ان کو ڈالو گے تو ان کے قبیلے والے کیا کمزور ہیں، یہ آ کے پہلے تو تمہاری گردنیں وہاں پر سجائیں گے اور پھر اپنے محمد کو وہاں سے نکال لیں گے۔ پھر کہا کیا قتل کریں، اور قتل کے لیے کوئی فوری طور پہ تیار نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ پتہ چل جائے گا کہ فلاں شخص نے اگر قتل کیا ہے تو فلاں شخص جو ہے فلاں قبیلے کا ہے، تو اس قبیلے کو یہ قریش والے جو ہے پھر تہس نہس کریں گے۔ تو پھر یہ ابلیس نے وہاں پر یہ ایک تجویز دی کہ سارے قبیلے سے قبائل سے ایک ایک آدمی لیا جائے اور وہ سب مل کے اس کے اوپر حملہ کریں۔ پھر یہ اگر پوچھیں گے محمد کے قبیلے والے کہ یہ محمد کو کس نے قتل کیا، تو چونکہ سب اکٹھے حملہ کریں گے ایک آدمی کا نام نہیں آئے گا، یہ سارے قبیلوں کے ایک ایک آدمی جو ہوگا ان کا نام آئے گا۔ 1 2 3 قبائل کا تو یہ مقابلہ کر سکتے ہیں، ان سارے قبائل کا یہ کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو اس تجویز کو پسند کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت ابو بکر سے کہ آج رات کو نکلنا ہے۔ کفار اپنی اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ گئے تھے کہ جب یہ یہاں سے حضور رات کے کسی وقت پہر میں کسی نکلیں گے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اکٹھے حملہ کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آئی کہ آپ یہاں سے نکلیں تو آپ نے سب سے پہلے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کو بلایا اور ساری امانتیں ان کے سپرد کی، کہا کہ اب میں جا رہا ہوں، یہ امانتیں، یہ سامان، یہ روپیہ پیسہ زر اور یہ زیورات جو بھی سارا تھا یہ فلاں کا، یعنی کافر آپ کی جان کے بھی دشمن ہیں اور آپ کو صادق اور امین بھی سمجھ رہے ہیں اور سارا اپنا مال بھی آپ کے پاس جمع کرا رہے ہیں۔ حضرت علی کے حوالے کیا، کہا یہ صبح سب کی امانتیں ان کو میرے بہاف پہ تقسیم کر دینا، واپس دے دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر اور آپ سے کہا، خود گئے اور کہا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میری اس سے بڑھ کے سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہا 2 اونٹیاں تیار کرو۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر نے فرمایا کہ 2 اونٹیاں تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا میری اونٹنی کے پیسے یہ۔ حضور نے، ابو بکر صدیق نے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور میں
اور آپ سے اونٹنی کے پیسے؟ حضور نے فرمایا کہ آج حکم یہی ہے کہ پیسے فری میں کوئی کام نہیں، نقد و نقد سودا ہے۔ آج یہ بڑی مبارک رات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب نکلے، اب گھر سے فائنلی جب نکلتے ہیں تو کفار تو بیٹھے ہوئے تھے آپ پہ حملہ کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی اٹھائی، وہی جو بدر میں آپ نے کیا تھا، اور شاہت الوجوہ کہہ کے جب کفار کے اوپر پھینکی تو وہ ریت کے ذرات جو کافر آپ کے اوپر حملے کے لیے بیٹھے تھے، ہر معجزتاً ہر ایک کی آنکھ میں پہنچے، اور بجائے اس کے کہ وہ حضور پہ حملہ کرتے، ہر شخص اپنی آنکھیں مل رہا ہے، تلوار سائیڈ میں رکھ دی اور آنکھیں اس سے کھل نہیں رہی۔ ابو بکر صدیق اور حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ان کے درمیان میں سے آرام سے نکل گئے، اور جب صبح ہوئی تو بستر پہ دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات مجھے جتنی میٹھی اور جتنی سندر نیند آئی ہے اتنی کبھی کسی رات آئی نہیں، اور کیوں نہ آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، بستر اور مبارک جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا بھائی تم میرے اوپر سختی کر کے مجھ سے نہیں پوچھ سکتے۔ پھر اعلان کرا دیا گیا کہ ڈھونڈو، 100 اونٹ مقرر کیے گئے کہ جو پتہ لگائے گا کہ کہاں پر ہیں اس کو 100 اونٹ انعام کے لیے دیے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک نام کا ایک شخص، اس نے وہ رات کو اپنے بستر سے اٹھا اور اندھیرے میں اپنا کچھ سامان تلاش کرنے لگا۔ تو یہ بیویاں بعض اوقات بہت چالاک ہوتی ہیں، یہ خسر خسر کی آواز سے چوہے بعد میں اٹھتے ہیں، یہ پہلے اٹھ جاتی ہیں۔ تو سراقہ بن مالک کی وہ خسر پسر جو چیزیں تلاش کر رہا تھا، اس کی بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ بیوی نے پوچھا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کیا اندھیرے میں ہاتھ پاؤں ادھر ادھر مار رہے ہیں؟ کہا بس دعا کرو، سامان اپنا تلاش کر رہا ہوں اور نکل رہا ہوں ایک مہم کے اوپر، اگر یہ کامیاب ہو گئی تو میری مطلب ہے کہ یہ مہم، یہ میں جس مرحلے کے لیے جا رہا ہوں وہ اگر کامیاب ہو گیا تو یوں سمجھ لو کہ 100 اونٹ ہمارے پاس آ جائیں گے، اور ہمارے یہ جو غریبی کے دن ہے نا، کبھی صبح کو کھانا ہے تو شام میں نہیں، شام ہے تو صبح کو نہیں، یہ ساری زندگی بھر کی غربت جو ہے ختم ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور گھر سے گھوڑا اس نے لیا اور روانہ ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے پہنچ گئے تھے غار ثور میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں۔ حضرت ابو بکر نے ذرا نیچے جھک کے جب دیکھا تو گھوڑے پہ دور سے سراقہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنسو نکل گئے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر رو رہے ہو؟ کہا بڑا خطرناک آدمی آ رہا ہے، سراقہ بن مالک آ رہا ہے، وہ پاؤں کے کھروں کے نشان کا بڑا ماہر ہے، اور یہ تو آ رہا ہے سیدھا اسی طرف۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پہ اور اس لمحے پہ یہ احسان فرمایا کہ جو آپ کے نشانات تھے پاؤں کے، گھوڑے کے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزتاً وہ ختم کر دیے، اور مکڑی نے اس کے منہ کے اوپر جالا بنا لیا اپنا، اور اسی طرح حمامہ، کبوتری، اس نے جو ہے وہاں پر ایک گھونسلہ بنا کے وہاں پر اس کے اوپر منہ کے اوپر بالکل جو جھاڑ جھنکاڑ تھے اس کے اوپر انڈے دے دیے، اور وہ انڈے کے اوپر بیٹھی۔ تو یہ تصور ہوا کہ اگر اندر کوئی ہے، اس کو شک تھا کہ اندر کوئی ہے، جانا بھی چاہتا تھا لیکن پھر رک جاتا تھا۔ ایک روایت رک اس لیے جاتا تھا کہ اگر اندر کوئی جاتا تو یہ جالا جو اوپر بنا ہوا ہے مکڑی کا، یہ ٹوٹا ہوا ہوتا، اور بالکل ایج پہ جا کے جو ہے اس حمامہ نے
انڈے دیے ہوئے، یہ انڈے گرے ہوئے ہوتے یا ٹوٹے ہوئے ہوتے، یا گھونسلہ اپنی جگہ سے ہٹا ہوا، جب اتنے آرام کے ساتھ یہ کبوتری بیٹھی ہوئی ہے اپنے انڈوں کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کبوتری کے اوپر کہ جس نے یہ کام کیا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اور حضرت ابو بکر کے لیے ڈھال بنی تھی، اور ایک چھپنے کا اور نہ دکھنے کا سبب بنی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اسی نسل کے کبوتر اور کبوتریوں کو حرم شریف کے اوپر مقرر کر دیا۔ اب دن رات جو حرم پہ جو آپ کو کبوتر نظر آتے ہیں وہ انہی کبوتر کی نسل ہے جو جس نے یہاں پر یعنی گھونسلہ اپنا بنایا تھا۔ اور سراقہ کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ آگے بڑھا اور اس نے جب پھر ایک موقع ایسا آیا کہ دیکھ لیا، حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، زمین اس کے لیے پھٹنے لگی اور گھوڑا اس کی آدھی آدھی ٹانگیں گھوڑے کی جو ہے وہ زمین کے اندر دھس گئی، چلی گئی، اور سامنے دیکھ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بار بار آپ سے پھر معافی مانگ رہا ہے، کہا آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میں پورا زمین کے اندر نہ دھس جاؤں، میں نکل جاؤں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 7 مرتبہ اس نے اسی طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ یعنی وعدہ کیا کہ میں آپ کی طرف نہیں آؤں گا، اور پھر اس کے بعد وعدہ توڑا۔ آخر میں اس نے پکا وعدہ کیا، جب دیکھ لیا حضور علیہ السلام کو بھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی، تو آگے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، اور حضور علیہ السلام سے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ کوئی ایسی غیبی طاقت ہے جو آپ کی مدد کر رہی ہے اور آپ کو شکست دینا ممکن نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی سمجھ میں بات آ گئی ہے کہ ایک نہ ایک دن آپ سارے روئے زمین کے اوپر کامیاب ہوں گے، اور جو پیغام آپ لوگوں کو دے رہے ہیں وہ پیغام ایک نہ ایک دن ساری دنیا کے اندر پہنچ جائے گا۔ میں واپس جاتا ہوں، اور میں واپس جا رہا ہوں، اس طرف جو لوگ آئیں گے، چونکہ میں تو اپنے فن کا ماہر آدمی ہوں، میں ان سے یہ کہہ دوں گا کہ اس طرف میں پورا راستہ دیکھ کے آیا ہوں، نہ ابو بکر صدیق اس راستے پہ ہیں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پہ ہیں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ مجھے امان لکھ دیں، ایک دستاویز میرے نام لکھ دیں۔ حضور علیہ السلام نے کہا لکھ دیتے ہیں۔ تو کھجور کا ایک بڑا پتا جو ہے بڑے جس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ شاخ پوری لے کے آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے اس کے اوپر لکھ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دیا، ھذا ما کتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسراقہ ابن مالک ابن ولو آمن منا ومن المسلمین الی یوم القیامہ، کہ میری طرف سے امن منا ومن المسلمین، میری طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے اس سراقہ ابن مالک کو امان ہے، یعنی اس کی کوئی پوچھ گچھ، اس کی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، وہ اپنے پاس اس نے محفوظ کر لیا۔ حضور ایک تو یہاں تک، اب یہاں پر رک جائیں۔ جب حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور پہ پہنچے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور سے کہا کہ آپ یہاں پر ٹھہرے، میں اندر جاتا ہوں۔ یہ غار جو ہے، یہ غار اپنے موذی جانوروں کی وجہ سے، کیڑے مکوڑوں کی وجہ سے بڑے مشہور ہے۔ میں اندر جاتا ہوں، پہلے صفائی کرتا ہوں، اگر کوئی موذی جانور ہے یا کوئی ایسی چیز ہے اس کو میں باہر نکالتا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ وہ چیز نقصان پہنچاتی ہے تو پہلے مجھے نقصان پہنچے، آپ اس شر سے اور اس کے ایذا سے آپ محفوظ رہیں۔ جس طرح مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے ساری صفائی کی، جو ہول اندر تھے اس کو بند کیا، جو آپ کے پاس کپڑے تھے، جب کپڑے ختم ہو گئے تو آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے قمیض اتارے، اس کو پھاڑ کے مختلف جگہوں کے اوپر لگایا،
ایک سوراخ پھر بھی رہ گیا، ایک سوراخ پھر بھی رہ گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق زیادہ دیر حضور کو باہر ٹھہرانا بھی نہیں چاہتے تھے، آپ کو لے کے اندر گئے، اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تھک گئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے، حضور لیٹے، اور ان کی ران پہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ران پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک، اور جو بڑا ایک ہول تھا اس کے اوپر انہوں نے اپنا پاؤں، اپنی ایڑی لگا لی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس ہول کے اندر سانپ تھا، اس سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈسا، کاٹا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور اس کے کاٹنے کا اثر یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو ٹانگ تھی وہ سوج گئی، مسلسل اس نے کاٹا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جتنا اس کو مطلب یہ ہے کہ دبا سکتے تھے اپنے درد کو اور اپنی تکلیف کو، لیکن جب تکلیف شدت سے بڑھ گئی، زیادہ ہو گئی، تو ان کی آنکھ سے آنسو نکلا، یا پانی جو نکلے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک کے اوپر جو ہے ایک پیشانی پہ گرا۔ اس گرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے پوچھا ابو بکر رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا رو نہیں رہا ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اندر سے کسی چیز نے کاٹا ہے، اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ سانپ ہے۔ حضور نے ان سے پوچھا، جو الفاظ حضور نے استعمال کیے تھے، فرمایا لما تبکی، ابو بکر رو کیوں رہے؟ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا پیر کے پیچھے سے کسی نے۔ اب حضور نے فرمایا کہ تم اپنا پاؤں وہاں سے اٹھاؤ۔ اب جب وہاں سے پاؤں انہوں نے اٹھایا، ہٹایا، تو سانپ اس سے آگے آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو مارنا چاہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو روکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سانپ سے مخاطب ہوئے اور سانپ سے فرمایا کہ تم نے میرے دوست ابو بکر کو ڈس لیا، فطرت تو تمہاری ڈسنا ہے، لیکن تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ کون ہے، کس کا ساتھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سانپ کو زبان عطا فرما دی۔ سانپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کیا کہ جی بات یہ ہے کہ میں آپ کا عاشق ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر بھی میرا عاشق ہے۔ فرمایا یہ میرے راستے میں رکاوٹ بنا تو میں نے اس کو کاٹ لیا۔ اب مزید وہ تفصیل صاحب نے یہ بیان کی، اس نے کہا کہ میں 200 سال پہلے ایک جگہ میں موجود تھا، ایک یہودی توریت کا عالم آپ کی فضیلت بیان کر رہا تھا کہ اتنا وقت گزرے گا، ایک ایسے پیغمبر آئیں گے اور ایسے پیغمبر آئیں گے اور وہ مکہ میں ہوں گے۔ جب مکہ کا اچھا میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں آپ کی زیارت کر لوں، تو جب میں نے مکہ کا سنا تو میں نے یہ سوچا مکہ میں آپ کی زیارت نہیں کر سکتا، مکہ کھلا علاقہ ہے، آپ کسی خاص جگہ پہ نہیں ہیں، آپ تو شہر کے اندر موجود ہیں، اگر میں آپ کے پاس آیا بھی تو آپ کے ساتھ رہنے والے مجھے مار ڈالیں گے، تو مکہ میں تو میں آپ کو مل نہیں سکتا۔ پھر اس تورات کے عالم نے یہ بیان کیا کہ وہ مدینے جائیں گے، تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں مدینے جاؤں گا تب بھی مارا جاؤں گا۔ یہ بیان کیا کہ مدینے جانے، جب مکہ سے نکل کے مدینے جائیں گے تو اس غار ثور کے اندر جو ہے آئیں گے اور یہاں پر 3 دن قیام فرمائیں گے اور یہاں آرام کریں گے۔ تو کہا وہ دن ہے جب میں نے یہ سنی بات تو 200 سال پہلے میں وہاں سے چلا اور غار ثور میں آ کے بیٹھا ہوں، میں 200 سال سے آپ کی زیارت کا انتظار کر رہا ہوں، اور جب یہاں پر آپ آ گئے تو یہ آپ کے اب وہ دو عاشقوں کے درمیان مقابلہ تھا۔ اب ٹھیک ہے، ابو بکر اپنی جگہ جیتے، سانپ اپنی جگہ جیتا، وہ بھی عاشق تھا حضور کا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی عاشق۔ تو اس نے کہا انہوں نے میرے لیے رکاوٹ پیدا کی،
میں آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، سبحان آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا، لیکن راستہ بند تھا۔ میں نے نہ چاہا کہ ان کو کاٹوں، لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ آیا، تفسیر میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق کی پوری ٹانگ جو ہے وہ اس کی وجہ سے سوج گئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن زبان سے لگایا، نکال کے ابو بکر صدیق کے پاؤں پہ لگایا، تو حضرت ابو بکر صدیق کی کیفیت فوری ایسی ہو گئی، گویا وہ بیمار ہوئے نہ تھے اور ان کی ٹانگ میں کوئی تکلیف ہوئی نہ تھی۔ لیکن ہر سال یہ ہوتا تھا کہ جب وہ تاریخ آتی، سانپ کے کاٹنے کا وقت آتا، تو ان کے پاؤں میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں وہ تکلیف بڑھ جاتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو 2 سال کچھ مہینے اور 13 دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ زندہ رہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ان دنوں میں یہ آ جاتا تھا اثر، اس اثر کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ تو جس طرح میں آپ سے اکثر بیان بھی کرتے رہتا ہوں کہ سارے انبیاء اور رسول کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا رتبہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس آیت کی روح سے قطعی الدلالت صحابی، ایسے صحابی ہیں کہ دوسرے صحابہ کا اگر کوئی انکار کرے ان کی صحابیت کا، تو یہ ہے کہ آیا اس کو فاسق فاجر کہیں گے یا اس کو کافر کہیں گے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت جو ہے وہ چونکہ قرآن سے ثابت ہے، سبحان قطعی الدلالت ہے، تو لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنا سارے اس پر متفق ہے کہ صراحتاً کفر ہے۔ اگر شیعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے دیگر صحابہ کے بارے میں، تو ایک الگ بات ہے کہ آیا اس کو کہیں گے یا نہیں کہیں گے۔ ابو بکر کو برا کہنے اور مخالفت کرنے کی وجہ سے وہ بالکل کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ اور اہل بیت کا صحیح شعور اور ان کی صحیح محبت بھی ہم کو عطا فرمائے۔ آمین۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، ہلکے بھی اور بوجھل بھی اپنے جان و مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مسلمانوں کو پھر جہاد کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، کہا تم خفیف ہو، ہلکے ہو یا بھاری ہو، یعنی تمہارے نکلنے میں آسانی ہو یا مشقت ہو، بچے تمہارے کم ہوں یا زیادہ ہوں، ہتھیار میں کمی ہو یا زیادتی ہو، سواری تمہارے پاس ہو یا پیدل چلنے والے ہو، بوڑھے ہو یا جوان ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، خوشی سے نکلنا ہے یا ناخوشی سے نکلنا ہے، فقیر ہو یا غنی ہو، کاروبار سے وابستہ ہو یا کاشتکاری سے وابستہ ہو، بہادر ہو یا بزدل ہو، جس حالت میں ہو، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے نکلنا ہے تو پھر نکلنا ہے۔ فرق کیا ہے منافقوں میں اور مومنوں میں؟ مومن اللہ کے نبی کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے فوراً آگے نکلتا ہے، کافر کہتا ہے لو کان عرضا قریبا، اگر سفر ہوتا، اگر مال غنیمت قریب ہوتا یعنی آسانی سے مل جاتا، وسفرا قاصدا، اور سفر آسان ہوتا، ماڈریٹ ہوتا، لتبعوک، تو وہ یقیناً آپ کے پیچھے چل پڑتے، ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن وہ مشقت اور مسافت انہیں دور دکھائی دی۔ فرماتے ہیں یہ جو منافقین جو ہے، اگر سفر قریب ہوتا، دشمن کمزور ہوتا، زیادہ چلنا نہیں پڑتا، تو یہ آپ کے پیچھے پیچھے آ جاتے، ان کو پتا ہے تھوڑی دور چل کے پھر مال غنیمت ملے گا۔ اب سفر ہے لمبا، دشمن ہے تیز اور موسم ہے سخت، تو لہذا یہ اب آپ کے ساتھ آنے والے نہیں ہیں۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اب وہ عنقریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکل کھڑے ہوتے۔ یہلکون انفسہم، وہ اپنے آپ کو ایسے ایکسکیوزز پیش کر کے مزید ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ وہ بہت جھوٹے۔
یعنی یہ انہی منافقین کے بارے میں ہے، غزوہ تبوک کے بارے میں جس کا ذکر پہلے تفسیر کے ساتھ آیا، چونکہ رومی طاقتور بھی تھے، مسلمانوں سے قوت میں زیادہ بھی تھے، اور مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق نکل کھڑے ہوئے۔ ان منافقین نے اندازہ لگا لیا کہ مال غنیمت کا ملنا بھی مشکل ہے، کیونکہ دشمن بڑا مضبوط ہے، ہو سکتا ہے مارے جائیں، اور سفر بھی دور کا ہے، تو لہذا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، کہ قسم کھا کے ہاں کہ ہم نے اگر سکت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافق چونکہ جھوٹ، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے۔ تو پتہ یہ چلا اس آیت کی روح سے کہ سب سے زیادہ قسمیں جو کھاتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ کسی آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا، کہ بہت زیادہ قسمیں کھانا یہ مومن کی علامت نہیں ہے بلکہ منافق کی علامت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بس یہاں تک انشاءاللہ 43۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔